عشق خود سکھاتا ہے ساری حکمتیں عالی، نقد دل کسے دینا بار سر کہاں رکھنا۔ جی ہاں ساتھیو، اس بے حد خوبصورت شعر کے خالق محترم جلیل عالی صاحب پاکستان کی ادبی و شعری افق پر ایک نمایاں نام ہیں، جنہوں نے ایک عمر شعر و ادب کی آبیاری کی۔ اردو اور پنجابی زبانوں میں نظم، غزل اور نعت گوئی میں جلیل عالی صاحب نے یکساں مقبولیت حاصل کی اور بہت مختصر عرصے میں ادبی حلقوں میں ایک ممتاز مقام حاصل کیا۔ میں ایک خاکہ پڑھ رہی تھی، سلمان باسط صاحب ہمارے بڑے مشہور رائٹر، انہوں نے جلیل عالی صاحب کے لیے لکھا، ایک شخص کنویں کے کنارے بیٹھا ہوا اندر جھانک رہا تھا اور 25-25 پکارے جا رہا تھا۔ قریب سے ایک شخص گزرا، اس نے کنویں کے کنارے بیٹھے شخص سے استفسار کیا کہ بھائی یہ کیا 25-25 کی رٹ لگا رکھی ہے؟ کنویں والے نے کوئی جواب دیے بغیر اندر جھانکا اور 25-25 کہتا رہا۔ راہگیر نے فوراً اسے دھکا دے کر اندر گرا دیا اور بآواز بلند پکارنے لگا 26-26۔ سو بھائیو، ایک دن جلیل عالی صاحب مجھ سے پوچھ بیٹھے کہ اب تک کتنے خاکے لکھ چکے ہو، جس کا سادہ سا نتیجہ یہ ہے کہ آج میں بھی 26-26 پکار رہا ہوں۔ ہمیں پوچھنا بھی ہے آج محترم جلیل عالی صاحب سے، اور ہمیں سننا بھی ہے کہ آپ آج کی تقریب اور عمر عزیز کی کتاب کے حوالے سے کیا گوش گزار کرتے ہیں۔ تشریف لائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان اسٹیج و معزز خواتین و حضرات، میں اس کتاب کے کتابی شکل میں آنے سے پہلے بھی اس کتاب سے شناسائی رکھتا ہوں، مگر کتابی شکل میں پڑھنے کا تجربہ ایک مختلف تجربہ ہوتا ہے۔ بلکہ جب میں ذرا بے چین ہو رہا تھا، میں نے کہا آپ کی کتاب چھپی مجھ تک پہنچی نہیں، تو آپ کہنے لگے کہ آپ کی تو نظر سے ساری چیزیں گزر گئی ہوئی ہیں۔ میں کہ یار وہ نظر اور ہوتی ہے، میں ایک قاری کی طرح پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی کتاب کو، مجھے کتاب پر وقت ملنی چاہیے۔ تو پھر ظاہر ہے میں اس تجربے سے گزرا۔ سب سے پہلے تو یہ بات بہت ہی قابل ستائش ہے کہ ایک ایسے پیشے کے ساتھ عمر عزیز وابستہ ہے جس کا چیر پھاڑ کے ساتھ تعلق ہے، اور اس پیشے کی جو روٹین ہے وہ جیسے اقبال کہتا ہے نا، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات، تو اس پیشے کی جو روٹین ہے وہ بھی آپ سے احساس جبال جو ہے وہ اس کو سلب کرتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے عمر عزیز طرح کے بندے کو دوہری لڑائی لڑنا پڑتی ہے، ایک اپنے پیشے کی روٹین سے جو اس کے اندر جو نرماہٹیں ہیں، جو لطافتیں ہیں، جو خوبصورتیاں ہیں، ان کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے، اور دوسرا پھر اپنے ارد گرد اسی شعبے میں جمالیاتی ایکٹیویٹی کرنے والے جو دوسرے لوگ ہیں ان کا سفر کی رفتار کو سامنے رکھنا، معیار کو سامنے رکھنا، اور اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش کرنا۔ غزل بھی کہتے رہے، مگر یہ کتاب خالص نظموں کی کتاب ہے۔ ابھی ڈاکٹر وحید صاحب نے گفتگو کی، ہماری نظم کے بہت ممتاز نام ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سکہ بند نکاتوں سے ہٹ کر جب بھی کوئی تخلیق کار کوئی تنقیدی نقطہ بیان کرتا ہے تو وہ یوں کوزے میں دریا بند کرتا ہے کہ وہ ایک کتاب میں نکل سکتی ہیں، اس میں سے تنقید نگاروں کے لیے سجیشن ہوتی ہیں، کیونکہ جس تخلیقی کرب سے ایک تخلیق کار گزر کر یہ کام کرتا ہے، نقادوں کو تو وہ نصیب نہیں ہوتا، اس ٹرانس میں جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے بہت ساری باتیں ایسی مل جاتی ہیں تخلیق کاروں کے انٹرویوز میں، ان کی گفتگوؤں میں، جو مشن راہ ہو سکتی ہیں تنقید کے لیے۔ تو آج بھی آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت باتیں وحید احمد صاحب نے کی۔ آپ دیکھیں کتاب کا جو نام ہے، ابھی جو بات وحید صاحب نے بھی اس پر کی کہ لکیروں پر نہیں چلتے، کہ لکیر کا فقیر، آپ نے محاورہ سنا ہے،
کہ بنے بنائے رستے پر نہیں چلنا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بنے بنائے رستے سے ہٹ کر رستہ بنانا چاہتے ہیں، اس میں دو طرح کے رویے ہوتے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا مختلف رستہ وہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا کوئی لنک پرانے رستوں کے ساتھ بنتا ہی نہیں۔ تو گویا یہ ایک ایسی کوشش ہوتی ہے جو رائے گاں چلی جاتی ہے، اس لیے کہ قارئین کے ساتھ ریپو نہیں بن پاتی۔ جو قارئین کا پہلے تجربہ ہے اور جو ان کا ذوق ہے، جو اس کی سطح ہے، جو ایک تسلسل میں روایت میں چلا آ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک رکھ کر نیا رستہ بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت ہی یہ سمجھنے کہ بہت باریک تار پر چلنے والی بات ہوتی ہے، اور ایسے کئی تجربے ناکام ہوئے جنہوں نے بالکل اپنے آپ کو کہا کہ ہم تو روایت کو گھاس نہیں ڈالیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں، بھائی صاحب میری تائید کریں گے، افتخار جالب جو انسانی تشکیلات کے دعوے دار تھے، تو انہوں نے جو کتاب لکھی ماخذ، وہ میں کبھی کبھی مذاق میں کہا کرتا ہوں کہ وہ ماخذ ایسی کتاب ہے کہ فرشتے عذاب کے طور پر افتخار جالب کو قبر میں سنا رہے ہوں۔ تو وہ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو ہمارا ان کے ساتھ ڈائلاگ بھی رہا جب ہم یونیورسٹی میں تھے، تو ہم نے کہا کرتے تھے کہ دیکھیں یہ اس طرح کی حرکتوں سے زبان نئی تشکیل نہیں پاتی۔ آپ کے پاس کوئی بڑی تخلیقی واردات ہو تو اس کے زور سے زبان خود بدل جاتی ہے، وہ اپنا خود لے کے آتی ہے مزاج، جیسے بال جبریل ہے علامہ اقبال۔ آپ نے دیکھا کہ بال جبریل والی جو زبان ہے، اس سے پہلے کیا غزل نے وہ زبان دیکھی تھی کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ تو اقبال نے تو ایک مردانہ توانائی دے دی اردو زبان کو، بہت بڑا احسان اقبال نے ہمارے اوپر یہ کیا۔ تو اب انہوں نے اس بات کا لحاظ رکھا، میں اسے کہا کرتا ہوں کہ یہ تخلیقی تسلسل جو ہوتا ہے، آپ کی روایت کا تخلیقی تسلسل میں شاعری کرنا، تو روایت کا تخلیقی تسلسل کوئی آسانی سے ہاتھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ جس روایت کے جس تخلیقی تسلسل کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تو غالب کی 10-12 غزلیں اور میر کی 15-20 غزلیں اور اقبال کی 10-12 چیزیں، ٹاپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ روایت کا جینیس بناتی ہیں۔ روایت کا جوہر جو ہے ان سے تشکیل پا رہا ہوتا ہے، بڑی لیر ہوتی ہے روایت۔ تو اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر جب کوئی بات کریں گے تو وہ زمینوں اور زمانوں کو کراس کر جاتی ہے، وہ ان کی پابندی میں نہیں رہتی، آگے نکل جاتی ہے، وقت سے آگے نکل جاتی ہے۔ اب میں ان کے موضوعات کی بات کرنا چاہتا ہوں جو بہت خاص بات ہے ان کی شاعری میں مجھے نظر آئی کہ موضوعات میں بڑا تنوع ہے۔ میں ہر نظم کی جو مدارجات ہیں ان کے بارے میں تو بات نہیں کر سکوں گا، وہ لمبی بات ہو جائے گی، میں نے صرف کیٹیگرائز کی ہیں ان کی نظمیں۔ اب دیکھیں کہ ایک ہر شخص کا جو آفاقی تجربہ ہے، رومانی تجربہ ہے، اور اس کے بارے میں احسان دانش یہ کہتے ہیں کہ جتنے ارباب جنوں اتنے ہی انداز فغاں، جتنے ارباب جنوں اتنے ہی انداز فغاں، ایک سے ایک کی ملتی نہیں آواز کہیں۔ تو یہ کبھی تجربہ پرانا نہیں ہوتا محبت کا، اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں یونیک تجربے سے گزر رہا ہوں، اور اس میں کوئی یونیکنیس ہوتی بھی ہے کہ پسند اس کو تکرار کی خو نہیں کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں، اس لیے اس میں ایک یونیکنیس ہوتی ہے۔ تو ان کی جو اپنے منفرد تجربے کی جو نظمیں ہیں عشق و محبت اور رومانیت کے حساب سے، اس میں ضروری نہیں کہ صرف انہی کی ہو، رومان کی دوسری پہلو بھی دوسروں کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں زمستان نظم ان کی ہے، اس نے پھول بھیجے ہیں، تمہارا عشق باقی ہے، مسکراؤ، محبت کی باتیں، مشترک اور روشنی دل، جو خاص اس دائرے میں آتی ہے۔ پھر ایک اور بھی تخلیق کاروں کا کامن تجربہ ہوتا ہے کہ وہ جب تخلیقی عمل سے گزرتے ہیں، اس کو انہوں نے بڑا اچھا ایک نام دیا، کیا حضر؟ ہاں، محزون راہ، بڑی اچھی ترکیب کہ اس کو پرانے ہمارے جو تنقید میں کہا کرتے تھے درد بے وجہ،
کہ پتہ نہیں چلتا. جیسے کوئی مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو وہ کہتا ہے تمہیں کیا کہتا ہے بس مجھے کچھ ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا کیا. تو شاعر ادیب کو بھی ساری عمر نہیں پتہ چلتا کہ جب اس کے اوپر تخلیقی بے چینی طاری ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے اور کیا ہے چیز. اسی کی تلاش میں وہ یہ سارا کام کرتا چلا جاتا ہے. ہر نئی چیز لکھتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بات تو میرے ہاتھ نہیں آئی, پھر اور چیز لکھتا ہے پھر اور چیز لکھتا ہے. یہ سفر ساری وہ اس کا جاری رہتا ہے. اور حالی کی طرح سے کہ نیا ہے لیجیے جب نام اس کا بہت وسعت ہے میری داستان, یہ داستان کبھی ختم نہیں ہوتی. تو انہوں نے اپنے تخلیقی عمل اپنے وجودی کرب کے حوالے سے جو نظمیں کہی ہیں یعنی جو تخلیقی عمل سے تعلق رکھتی ہیں ان میں وگرنا مارنا پڑتا, یہ منٹو کے حوالے سے میں جو کہی جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے. موت کے دنوں میں لکھی ہوئی نظم کیوں اذیت چنوں تو کیا برا ہے نظم سے پہلے اور زندانی, یہ نظمیں نمائندہ نظمیں اس حوالے سے. پھر ظاہر ہے کہ شاعر ایک معاشرے کا باسی ہوتا ہے, وہ بے تعلق نہیں رہ سکتا ایک ضد سے. تو معاشرتی حوالوں سے, معاشی حوالوں سے, نامواریوں کے حوالوں سے, ظلم و ستم کے حوالے سے ان کے ہاں جو نظمیں جو موضوع بنے ہیں یہ سبجیکٹ جن نظموں میں, ان نظموں میں یہ نمائندہ نظمیں ہیں نرگس فاطمہ, تھیلا آدمی بڑی عمدہ نظم ہے تھیلا, اور نئی عورت, اے میرے شہر ستم, کسی کو کچھ نہیں ہوتا, واجب القتل اور طفل خود چھوٹا بچہ. پھر تہذیبی پہلو آتا ہے. یہ سارے انسانی وجود کے مختلف پہلو ہیں. میرا ایک خیال یہ بھی ہے کہ ایک بڑی شاعری کا معیار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ شاعر وجود کی کتنی سطحوں پر, کتنی جہتوں پر زندہ ہے, اور ان جہتوں میں وہ ہر جہت چاہے گہرائی میں جا رہی ہے, چاہے وہ مردی, چاہے وہ دوسری سطح پر جا رہی ہے, تو وہ کتنا پوئٹیفیکیشن قائم رکھتا ہے. بہت سارے شعراء جیسے پروین شاکر کا ایک تجربہ آپ کے سامنے ہے کہ جب تک وہ رومانوی نظمیں لکھتی رہی وہ بہت جاندار نظمیں لکھتی, وہ جیسے ہی سوشل پولیٹیکل کنٹینٹ شامل کرنے لگی تو اس میں وہ پوئٹیفیکیشن کا لیول قائم نہیں رہا. اس حوالے سے آپ اقبال جیسے اور غالب جیسے والدات جو ہے اس کی ورث کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آفاقی اور کائناتی اور ماحولیاتی مسائل کے باوجود ان کی پوئٹیفیکیشن میں کمی نہیں ہے. تو کتنا بڑا کنٹینٹ, کتنی بہتر پوئٹیفیکیشن میں آپ بیان کر سکتے ہیں, یہ شاعر کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ان کے ہاں بھی وجود کی ایک سے زیادہ سطحیں ہیں, وہ بیدار ہیں. اور یہ جو تہذیبی پہلو سے ان کی نظمیں سامنے آتی ہیں اس میں المیہ ہے, تجزیہ کار ہے, عصر آخر ہے, کتب فروش ہے. کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ کیسے اب کتاب جو ہے وہ حاشیے پر چلی جا رہی ہے, اور سیریز اور انٹرنیٹ اور سافٹ ویئر جو ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں. اور اب کتابوں میں بھی آپ جو کتابوں کی دکانیں وہ نیچے کتابیں طے خانوں میں چلی گئی ہیں, اوپر سیریز آ یا اور چیزیں. دیکھنا تو پڑتا ہے کہاں جاؤں, کربلا مسلسل ہے, گنتی گت اور گیان, شیشی جنون کے اس پار, پرکھوں کی اترن. اور اسی طریقے سے یہ خوبی ایک اور مرض جس کی جو مجھے زیادہ اچھی لگی کہ یہ ہماری فکری تہذیبی روایت کی کلیت میں جینے کا جتن کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہمارے ادب میں ایک بہت بڑی تحریک چلی جس نے ہمارے ادب کو جتنا اس نے متاثر کیا شاید ہی کسی اور تحریک نے متاثر کیا ہو. اس تحریک کا نام ہے ترقی پسند تحریک. مگر اس سے ایک خامی رہ گئی, ایک خانچہ رہ گیا کہ اس نے ہماری فکری تہذیبی روایت کا جو اسپرچل پہلو تھا, تہذیبی پہلو تھا, اس سے صرف نظر کر لیا اپنی ایک منطق کا اسیر ہو کے کہ ہم تو ساری دنیا کے مزدوروں کو اکٹھا کر رہے ہیں, تو ہم ان دائروں سے, یہ جو مذہب کے دائرے ہیں ان سے ہمیں اوپر اٹھنا چاہیے. یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ مذہب کا ایک تہذیبی دائرہ بھی ہوتا ہے.
اور وہ جو تہذیبی دائرہ ہوتا ہے اس میں انسان ایک بے ساختہ انداز میں لیونگ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو بے ساختہ سطح ہوتی ہے انسانی وجود کی، تہذیبی جو سطح ہوتی ہے، اس سے اعتناق کرنا چاہیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے شروع میں نعت ان کے پرچوں میں شامل نہیں ہو سکتی. ہمارے ایک بہت بڑے نعت نگار تھے ارجن رومانی، وہ نعت لے کے گئے بچے کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ تو ہم تو اس طرح کی چیزوں کو نہیں چھاپ سکتے، ورنہ تو ہمیں کارل مارکس پر بھی نظم چھاپنی پڑے گی، ہمیں لینن پر بھی نظم چھاپنی پڑے گی. تو آپ نے دیکھا کہ تشکیل پاکستان کی بہت ساری برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ خود بخود پہلے تو اقبال کے مجموعی تجربے میں واردات میں نعت موجود تھی کہ سرما نہ کر سکا اپنا کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف. اس لیے کہ ہر جو بڑا ادب ہوتا ہے اس ادبی روایت کے پیچھے ایک تصور انسان ہوتا ہے، مثالی انسان کا تصور. اگر بدھ لٹریچر ہوگا تو اس کے پیچھے گوتم بدھ، اگر مسیحی لٹریچر ہے تو اس کے پیچھے مثالی انسان کا تصور عیسیٰ کا آرکیٹائپ آئے گا. تو مسلمانوں کے کسی بھی زبان کا ہمارا ادب ہوگا تو اس کے پیچھے مثالی انسان کا جو تصور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکج ہے اس میں ریفلیکٹ ہوتا. تو ظاہر ہے کوئی بھی لٹریچر کا بندہ تصور انسان کے بغیر لٹریچر تخلیق ہی نہیں کر سکتا، اس لٹریچر کو گھاس کے نہیں کرتا. تو اب ہوا یہ کہ پاکستان بننے کے بعد آپ نے دیکھا کیسے خود منیر نیازی کی شاعریوں میں، غزلوں میں یہ شعر آ گئے، پھر ہو گئے اس میں محمد و بستیوں میں منیر، قدیم یاد نئے مسکنوں سے پیدا ہو، بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں منیر، اور پھر سوچیں وہ باتیں جن کو ہونا ہے. تو ہمارے دو چار بندے جو ہماری تخلیقی روایت کی کلیت کے نمائندہ ہیں، ایک تو ہمارے سامنے تشریف فرما ہے اپنے افتخار عارف صاحب، کہ جو پوری اپنی فکری تہذیبی روایت کی پاسداری کے ساتھ اپنی تخلیقی عمل میں شریک ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب مجھے کوئی ایسا تخلیق کار ملتا ہے جو کوئی کھڑکی اپنی کلی تہذیبی فکری روایت کی اپنے اوپر بند نہیں کرتی، تو ایک کلی انسان کی طرح سے جیتا ہے. تو مجھے ان کے یہاں ایسی چیزیں نظر آئیں. تو روحانی اور مابعد طبیعتی جہت سے ان کی جو نظمیں استفسار، انکار، ابابیلیں نہیں آتی، اس لفظ سے ہی آپ کو پتہ ہے کیسے ہماری مذہبی روایت سے متعلق ہے یہ لفظ. ابابیلیں نہیں آتی. اچھا پھر ہے ان کی لا قانونیت، لا فانیت کی موت، وقت کا گمشدہ دور ہے کیا دورانی، وقت کا گمشدہ دورانیہ، تقدیر، حاضری. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں یہ گیا ہے مدینہ شریف. بنائے ہستی، دعا، دلوں کے تالے. یہ دلوں کے تالے بھی قرآن مجید سے آیا ہوا ہے، دلوں پر تالے کفر پڑ جاتے ہیں. تراجم کی بات ڈاکٹر صاحب نے کر دی، بہت اچھا لگا. ایک بات اور جو جس روایت کے میں نے ابھی شروع میں کی تھی کہ روایت کے تخلیقی تسلسل میں شعر کیا، تو اس میں یہ ہے کہ ہماری نظم جہاں سنبھل نہیں سکی، بہت اچھی اچھی نظمیں لکھی گئی اور لکھ رہے ہیں لوگ، لیکن اب ایک نظم کی کنوکشن بن گئی ہے کہ نظم مبہم ہونی چاہیے، ابہام ہونا چاہیے، سٹریٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ اس کا کوئی ابلاغ کی سطح موجود نہیں ہونی چاہیے. گویا اگر نظم میں ابلاغی سطح موجود ہے تو یہ نظم کی خرابی ہے. مگر یہ نقطہ، اس نقطے سے غفلت برتنے کی وجہ سے یہ بات ہوئی کہ ابہام میں اور تہ داری میں فرق ہے. ایک ابلاغ کرنے والی نظم کئی تہیں رکھ سکتی ہے، جیسے کہ میر تقی میر کہتا ہے طرفیں رکھے ہیں ایک سخن چار چار میر. ہم غزل کے شعر پڑھتے ہیں تو اس میں 6 ڈائمینشن ہوتی ہیں، 5 ڈائمینشن ہوتی ہیں. تو نظم جو ایک آرگینک ہول ہوتی ہے شروع سے لے کر آخر تک، اس میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس طرح تو فیض کی کسی نظم کو آپ غازی بھی ڈالیں گے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ جس سطح پر موو کرتی ہے بندے کو، یہ بھی تو یاد رکھیں آپ نے سودا کرنا ہے کر لیں. کتنی دیر تک لوگوں کے دلوں میں آپ لو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو ان کی نظم اس اعتبار سے ایک ذمہ دارانہ نظم ہے کہ جو
اپنے قاری کے ساتھ ایک رابطہ پیدا کریں اور قاری کو یعنی اس کی تخفیف نہیں کریں. قاری کی اس وقت بھی تخفیف ہوتی ہے جب آپ بہت ہی تشریح کے ساتھ بات کرنے لگ جائیں تو گویا قاری پر آپ کا اعتماد ہی نہیں. اور اگر آپ اس میں کوئی ایسا سجیسٹیوٹی چھوڑیں نا, اگر کوئی سمت نمائی چھوڑیں نا, تو اس کا مطلب ہے آپ قاری کی پرواہ ہی نہیں کر رہے. تو میں بہت مبارک دیتا ہوں, باتیں تو میری ختم نہیں ہوں گی, تو انشاءاللہ پھر بہت بہت شکریہ, بہت مبارک. بہت بہت شکریہ سر.